صوبائی دارالحکومت شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گیا۔ گرمی، ہفس اور تپش کی شدت برقرار، شہری شدید پسینے اور گھٹن سے بے حال۔ لاہور کا پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ گرمی کی شدت کے باعث درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ محسوس کیا گیا۔ 7 جولائی سے مانسون کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا۔ مانسون کے اسپیل سے گرمی کی شدت میں کمی آنے کا امکان۔ گرمی اور ہبس کے ساتھ شہریوں کے لیے بجلی کی بندش کی دوہری اذیت۔ ٹرانسفارمرز خراب ہونے سے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی بندش۔ لیسکو میں ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کے بحران کا خدشہ۔ جلنے اور خراب ہونے والے ٹرانسفارمرز کی شرح میں ریکارڈ اضافہ۔ لیسکو کے حکام سے ٹرانسفارمرز کا لوڈ بیلنس کرنے کی اپیل۔ ادھر گجومتا فیصل ٹاؤن کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم۔ رہائشیوں کا بجلی، گیس اور پانی کی عدم فراہمی پر شدید احتجاج۔ کہا بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ایل پی جی مافیا شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا۔ ایل پی جی کی سرکاری قیمت 241 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں گیس 410 سے 460 روپے کلو میں فروخت۔ شہر کے کسی بھی علاقے میں ایل پی جی سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ مڈل مین ہمیں ایل پی جی مہنگے داموں فراہم کرتے ہیں، دکانداروں کا شکوہ۔ صوبائی دارالحکومت میں مہنگائی کا راز برقرار۔ 14 روپے والی روٹی 20 روپے میں فروخت۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 22 روپے کلو کا ہو گیا۔ درجاول کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت 605 روپے تک پہنچ گئی۔ چاول 310 روپے فی کلو فروخت۔ مٹن 1600، بیف 800 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ شہر میں چکن کی قیمت میں 14 روپے کلو کمی۔ برائلر گوشت کا سرکاری نرخ 403 روپے کلو مقرر، لیکن صافی گوشت کے نام پر 550 روپے کلو فروخت جاری۔ ضلع انتظامیہ گرا فروشوں کے آگے بے بس۔ انتظامیہ دودھ دہی کی سرکاری قیمتوں پر فروخت میں ناکام۔ دودھ 170 کی بجائے 230 روپے، دہی 260 روپے کلو فروخت۔ پھل سبزیوں کی قیمتوں میں بھی 50 سے 100 روپے تک اضافہ۔ پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک، شلجم مہنگے۔ آم، کیلے، سیب، خوبانی بھی 30 سے 80 روپے مہنگی فروخت۔ دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ٹیم میں عامر جمال، عبداللہ فضل، علی عثمان اور اذان اویس شامل۔ امام الحق، خرم شہزاد، محمد عباس، محمد علی، محمد رضوان، محمد اویس ظفر ٹیم میں شامل۔ عاقب جاوید نے کہا کہ امید ہے کہ کپتان کی تبدیلی کے ٹیم پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ مصباح الحق بولے، ون ڈے اور T20 میں بابر اعظم کی کارکردگی شاندار ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بڑا ایکشن۔ ڈرائیورز کا لائسنس معطل کرنے کا فیصلہ۔ کمرشل گاڑیوں کے روٹ پرمٹ بھی معطل ہوں گے۔ انسانی صحت اور عوامی تحفظ کے لیے سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شرازی کی ہدایت جاری کر دی۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیوں کے ثمرات آنے لگے۔ نقشہ فیس کی مد میں پہلی بار 40 کروڑ سے زائد کی ریکارڈ ریکوری۔ شعبہ پلاننگ کو رواں مالی سال 40 کروڑ روپے کا ہدف دیا گیا تھا۔ بلدیہ عظمیٰ نے ہدف 100% سے زائد حاصل کر لیا۔ علامہ اقبال زون 127% ریکوری کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔ بند روڈ اسلام دین پارک کے مکینوں کا واسطہ انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ کہا کہ گزشتہ 4 ماہ سے پانی کی سپلائی مکمل طور پر معطل ہے۔ واٹر سپلائی معطل ہونے سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے۔ شدید گرمی میں بغیر پانی رہنا مشکل بن گیا ہے۔ حکام سے پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ دروغے والا دھوبی گھاٹ سٹاپ پر نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال۔ مکین پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروم۔ فلٹریشن پلانٹ کے نلکے اور مشینری غائب۔ پلانٹ کے اطراف کچرے کے ڈھیر۔ ہر طرف تعفن پھیل گیا۔ شہریوں کو فلٹریشن پلانٹ فوری فعال کرنے کا مطالبہ۔ علامہ اقبال ٹاؤن کلین بلاک پارک کے پاس سے جنگلے غائب۔ جاگنگ ٹریک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ واک کرنے والوں کو مشکلات۔ پتھر کے بینچ بھی ٹوٹ گئے۔ پارک کی سہولیات ختم ہونے لگیں۔ گرین ٹاؤن چودھری رحمت علی روڈ کا پارک بھی خستہ حالی کا شکار۔ پارک میں جھولے اور کھیلوں کا سامان ٹوٹ گیا۔ اہل علاقہ کا انتظامیہ سے پارک کی بحالی کا مطالبہ۔
لاہور پولیس غیر ملکی لڑکیوں کے معاملے کی تہہ تک جائے گی، لڑکیوں کی بازیابی کے لیے سیف سٹی کو کال آئی۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی نیوز کانفرنس، کہا 164 کے بیان کے لیے بدمزگی ہوئی جس کے لیے جوڈیشری سے معذرت خواہ ہیں۔ ملزمان کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا، کسی ملزم کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ کیس کا مرکزی ملزم، باس اور دیگر گرفتار ہیں۔ 164 کے بیان میں ثابت ہو گیا کس نے زیادتی کی، کس نے دھمکیاں دی۔ تفتیش 100% میرٹ پر ہوگی۔ ڈیفنس میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور مبینہ جنسی استحصال کا واقعہ، غیر ملکی خواتین کو ویڈیو لنک کے ذریعے شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ، ضرورت پڑنے پر دونوں کو پاکستان بھی بلایا جا سکتا ہے۔ پولیس نے فورینسک کے لیے موبائل فونز مانگے، دونوں خواتین نے فونز دینے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے ملزمان کے موبائل فونز فورینسک کے لیے بھجوا دیے۔ پنجاب یونیورسٹی فٹ بال گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے جھگڑا، پنجاب یونیورسٹی کا 14 سالہ رہائشی لڑکا جاں بحق ہونے والا ریحان گل یونیورسٹی آفیسر محمد یعقوب کا بیٹا تھا۔ فٹ بال گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے لڑکوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ لڑائی کے دوران ریحان گل کے سر پر چوٹ لگی۔ واقعے میں ریحان گل موقع پر دم توڑ گیا۔ ڈنکی کے ذریعے اٹلی جانے کی کوشش ناکام، تیونس سے 2 پاکستانی شہری ڈی پورٹ کر دیے گئے۔ مسافروں کو لاہور ایئرپورٹ پہنچتے ہی ایف آئی اے نے تحویل میں لے لیا۔ محمد انس اور محمد ارسلان اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے حوالے، جعلی دستاویزات پر کینیڈا جانے کی کوشش بھی ناکام۔ لاہور ایئرپورٹ سے مسافر اور ایجنٹ گرفتار ملزمان میں عمر جمیل اور ایجنٹ عتیق شامل۔ ملزم نے جعلی وزٹ ویزا ایجنٹ سے 65 لاکھ روپے میں لیا تھا۔ جنرل اسپتال میں طبی سہولیات کی فراہمی مزید بہتر بنانے کا مشن، اسپتال کو مختلف انتظامی زونز میں تقسیم کر دیا گیا۔ انتظامی ڈاکٹرز مختلف زونز کے فوکل پرسنز مقرر۔ پرنسپل ڈاکٹر فاروق افضل نے کہا کہ فوکل پرسنز روزانہ مانیٹرنگ رپورٹ ایم ایس کو جمع کرانے کی پابند ہوں گے۔ سیلز ٹیکس رجسٹرڈ ٹیکس دہندگان کے لیے بائیو میٹرک تصدیق شروع، رجسٹرڈ افراد، اے او پیز اور سنگل ممبر کمپنیوں کے لیے تصدیق لازم قرار۔ ٹیکس دہندگان 31 جولائی تک بائیو میٹرک تصدیق مکمل کروا سکیں گے۔ تصدیق مکمل نہ کرنے والوں کو ٹیکس امور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیراعظم معاونتی پیکیج ملازمتوں سے متعلق وضاحتی مراسلہ جاری، ایف ڈی آر کسٹمز ونگ تقرریوں سے متعلق وضاحت ارسال۔ کسٹمز فیلڈ فارمیشنز کے سربراہان کو وزیراعظم معاونتی پیکیج کے تحت تقرریوں کی ہدایت۔ پرائیویٹ حج کمپنیوں کی قسمت کا فیصلہ حجاج کریں گے۔ وزارت مذہبی امور نے پرائیویٹ حجاج سے فیڈ بیک طلب کر لیا۔ حجاج کو منظم یا شیئر ہولڈر کمپنی کے خلاف شکایات، اعتراضات 20 جولائی تک جمع کروانے کی ہدایت۔ شکایات کو لائسنسوں کی تجدید یا منسوخی کے عمل میں مد نظر رکھا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کی مانیٹرنگ، نون لیگ کا مرکزی سیکریٹریٹ الیکشن سیل ڈکلیئر۔ سیل میں انوشا رحمان، علی ڈار، راشد نصر اللہ، سید توصیف شاہ فرائض انجام دیں گے۔ لاہور کی دونوں نشستوں کی انتخابی مہم کے انچارج ملک سیف الملک کھوکھر ہوں گے۔ خواجہ عمران نذیر ایل اے 34 اور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان ایل اے 41 کے کوارڈینیٹر نامزد۔ رہنما نون لیگ آزاد کشمیر بلال بٹ نے پارٹی چھوڑ دی۔ بلال احمد بٹ نے استعفیٰ صدر مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کو ارسال کر دیا۔ کہا پارٹی سے ٹکٹ کا مطالبہ کیا گیا جو میرا حق تھا۔ آئی پی پی نے ایل اے 34 کے لیے بلال احمد کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا۔ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری حافظ میاں محمد نعمان کی بسم اللہ ٹریڈرز سینٹر آمد۔ حافظ میاں محمد نعمان کی ٹریڈرز سے ملاقات، مسائل سنے، ٹریڈرز کو درپیش مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ حافظ میاں محمد نعمان نے موبائل شاپ کا بھی افتتاح کیا۔ ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر کا حلقہ پی پی 162 کا دورہ، وابڈا ٹاؤن، انجینئرز ٹاؤن، جوہر ٹاؤن میں عوام سے ملاقات۔ شہباز علی کھوکھر نے عوامی مسائل جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ ایم پی اے میاں عمران جاوید کے حلقے کے عوام سے ملاقات، باگڑیاں، گرین ٹاؤن، گجومتا سمیت دیگر علاقوں کے مسائل پر بات۔ میاں عمران جاوید نے مسائل جلد حل کرانے کا وعدہ کیا۔
ٹاؤنشپ میں بناز القرآن کے زیر اہتمام حضرت امام حسین علیہ السلام کانفرنس، پروفیسر سید افتخار حسین کا خصوصی خطاب، علماء مشائخ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالی، شرکاء میں ڈاکٹر طاہر القادری کی کتب مفت تقسیم کی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر کی 8 سالگرہ، جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر کو ججز، وکلاء، عزیز وقارب کے مبارکباد کے پیغامات۔ اوپن نیشنل ویمن منی ٹور ڈی لاہور سائیکل ریس مقابلے میں 35 خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ رضیہ شبیر نے پہلی، معطر منظور دوسری اور زارا خان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ فاتح خواتین سائیکلسٹ میں انعامات تقسیم کیے گئے۔